اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں، اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں، ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں، اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا، تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واعظ سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے، یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں، آپ صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں، تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تھا، نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے، تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چھینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے میں، تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چھینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اسے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں، اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں، کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا۔ یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، کابلا تو ایسا اول گیا آخر گیا، ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلطی، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا۔
تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی، آنی بھی چاہیے۔ شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ۔ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، اب بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں۔ اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات